ہم جس عظیم ہستی کو آج خراج عقیدت اور محبت پیش کرنے کے لیے جمع ہیں، حضور شہنشاہ بغداد، سلطان الاولیاء، تاج الاصفیاء، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت اور محبت پیش کرنے کے لیے جمع ہیں۔ اور ہر مہینے 11ویں شریف ہوتی ہے، لیکن یہ خاص طور پر چونکہ بڑی 11ویں شریف کا مہینہ ہے اور عنوان بھی انہوں نے دیا بڑی 11ویں شریف، تو 11ویں شریف کا اصل مقصد کیا ہے، اس کو بھی ذرا ہم نے توجہ دینی ہے۔ 11ویں شریف کا اصل مقصد ہے ایصال ثواب، یاد دہانی کے لیے ہم اسے 11ویں شریف کہتے ہیں، اور ایصال ثواب قرآن و حدیث سے ثابت، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 10 اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور وہ جو ان کے بعد آئے وہ عرض کرتے ہیں ہمارے رب ہمیں بھی اور ہم سے پہلے جو ایمان لائے انہیں بھی بخش دے۔ مسلمان کا مسلمان کے لیے دعائے مغفرت کرنا قرآن سے ثابت ہے۔ ایک حدیث پاک بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم اپنے پیاروں کے لیے صدقہ خیرات کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، ایصال مانے ہوتا ہے پہنچانا، اور ثواب مانے جو نیک عمل کرتے ہیں ہم اس کا بدلہ، تو یہ ان تک پہنچتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہ صرف پہنچتا ہے بلکہ وہ خوش ہوتے ہیں جس طرح ہم ایک دوسرے کو تحفہ دے کر خوش ہوتے ہیں۔ میں صرف یہاں دو جملوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ 11ویں شریف یعنی سوئم، 40واں، عرس، برسی، 11ویں، سب نام الگ الگ ہیں، اصل مقصد ہے ایصال ثواب کا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کو اور آسان کر دیتا ہوں، مطلب ہم صبح میں کھانا کھاتے ہیں لیکن ہم اسے بریک فاسٹ کہتے ہیں، دوپہر میں ہم کھانا ہی کھاتے ہیں لیکن ہم اسے لنچ کہتے ہیں، شام کو ہم وہی کھانا کھاتے ہیں، وہی سالن جو مما نے بنایا ہوتا ہے نا، تو شام میں بھی وہی کھاتے ہیں لیکن نام چینج ہو جاتا ہے، اب ڈنر کر رہے ہیں، ڈنر ٹائم ہی ہے۔ تو یہ الگ الگ نام ہے، مقصد کیا تھا؟ کھانا کھانا، تو نام بن گئے الگ الگ، بریک فاسٹ، لنچ اور ڈنر۔ جس طرح یہ نام الگ الگ ہیں، اسی طرح میرے دوستوں ہمیشہ کے لیے یاد رکھ لیں، سوئم، 40واں، 10واں، عرس، 11ویں، یہ سب نام الگ الگ ہیں لیکن مقصد ایک ہے اور وہ ہے ایصال ثواب کرنا، وہ قرآن حدیث سے ثابت۔ اب چلیے آگے بڑھتے ہیں، یہ بہت سارا ایک مسئلہ ہے نا جی، میں نے اس کو بڑی محبت کے ساتھ سمجھا بھی دیا اور کلیئر کر دیا تاکہ پتہ چلے کہ بڑی 11ویں شریف، اور دوسری وجہ بھی ساتھ عرض کر دیتا ہوں، یہ شاخ جو 11ویں شریف سے محبت کرنے والے ماشاءاللہ یہ جو چہرے چمک رہے، اللہ مسکراتا رکھے، یہ بات اور بھی سمجھ لیں، قبلہ علامہ صاحب کی خاص توجہ چاہتے ہوئے، ہر مہینے حضور شہنشاہ بغداد حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاند کی 11 تاریخ کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی محفل سجایا کرتے تھے۔ 11ویں شریف کی دوسری وجہ بھی عرض کرتا ہوں کہ بڑی 11ویں کیوں کہتے ہیں، اور 11ویں میں اتنی شہرت، اتنا چرچا پوری دنیا میں سن میرے غوث پاک کا چرچا ہو رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ دو جملوں میں سمجھ لیجئے، آپ کو پتہ جو مجھے جانتے ہیں میں لمبے چوڑے واقعات میں نہیں جاتا، اشاروں میں بات کرتا ہوں، مختصر وقت میں انشاءاللہ بات پہنچ جائے گی اگر آپ کی توجہ ہے۔ ہر مہینے کی 11ویں کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی محفل سجایا کرتے تھے حضور غوث پاک، لنگر شریف کا اہتمام ہوتا تھا، ایصال ثواب حضور کے لیے ادارے کے جو بچے ہوتے تھے انہیں لنگر کرایا جاتا تھا۔ بس یہ جملہ عرض کر رہا ہوں، شاید میری بات پہنچے تو مجھے جواب دیجیے گا۔ ہر مہینے چونکہ حضور شہنشاہ بغداد حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے میرے سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے محبوب کے صدقے سے آپ کے ذکر کو اتنا بلند کر دیا کہ اب ہر مہینے 11ویں میں صرف میرے غوث پاک کے نام کے چرچے ہی ہوتے ہیں۔ بس یہ حضور کے ذکر کی برکت ہے میرے دوستوں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ ہم سب کو حضور کی محبت عطا فرمائے۔ حضور شہنشاہ بغداد حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا تعارف ذرا سمجھ لیجیے، اصل نام آپ کا عبد القادر، ابو محمد آپ کی کنیت ہے، کئی القابات ہیں، محی الدین بھی ہے، محبوب سبحانی بھی ہے، غوث الاعظم بھی کہتے ہیں، اور کئی القابات آپ کے موجود ہیں۔ آپ کے والد گرامی سید موسیٰ کنیت ہے ابو صالح، اور کنیت اور لقب ہے جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ کے والد اور والدہ اور آپ کے دادا جان، نانا جان، پھپھی، پورا گھرانہ ماشاءاللہ متقی اور پرہیزگار۔ اب اس بات سے اندازہ لگائیے، واقعات آپ سنتے رہتے ہیں، میں صرف اشارہ دے رہا ہوں، باپ کا تقوی یہ ہے ایک سیب کھا لیا تو معافی مانگنے چلے، اللہ کرے جو جاگ رہے ہیں غوث پاک کے دیوانے ان تک میری بات پہنچ جائے۔ اب میں گھنٹوں کا ٹائم ہے نہیں کہ موضوع تفصیل سے چھیڑ سکوں، میں نے پہلے ہی گزارش کر دی ہے کہ میں آپ کو زحمت نہیں دوں گا، اشاروں میں بات کروں گا، لیکن عشق والوں کے لیے لمبی تاریں نہیں جوڑنی پڑتی، خالی کونیاں پکڑ کے جھٹکائی جاتی ہیں۔ تو یہاں ماشاءاللہ یہ تو بڑی 11ویں ہے نا، تو پھر اسی طرح سے بیٹھیں تاکہ پتہ چلے کہ حضور غوث پاک کے دیوانے بیٹھے ہوئے۔
باپ کا تقوی یہ ہے کہ ایک سیب کھایا بولے سے اور معافی مانگنے چلے. ماں کا تقوی یہ ہے جنہوں نے ساری زندگی نہ کسی غیر محرم کو دیکھا، نہ کسی غیر محرم کی آواز کو سنا، نہ کسی غیر محرم سے کلام کیا، نہ اپنے گھر سے باہر قدم رکھا. میں جملہ کمپلیٹ کر دیتا ہوں، میرے جوان ذرا غور فرمائیں گے. جو بہت سے باتیں کرتے ہیں جی آپ اتنا بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں، میں سادہ سے جملوں میں عرض کر رہا ہوں یار، جب باپ کا تقوی یہ ہو اور ماں کا تقوی یہ ہو، ماں باپ ایسے ہوں تو پھر بیٹے عبد القادر جیلانی جیسے ہی پیدا ہوا کرتے ہیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانے سے پہلے پیچھے ماں باپ کا تقوی دیکھیں کہ ماں باپ کا تقوی کیسا ہے. یہ حضور شہنشاہ بغداد حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے. اللہ نے انہیں مرتبہ اور مقام عطا فرمایا. آپ کے والد گرامی فرماتے ہیں جس رات میں آپ کی ولادت ہوئی میں نے مشاہدہ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ تشریف لائے. جس رات میرے غوث پاک کی ولادت ہوئی اور آپ کے والد فرما رہے ہیں کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا ابا صالح اعطاک اللہ ابنا وهو ولی و محبوبی و محبوب اللہ تعالی. اللہ کرے محبت والے بھی یہ جملے سمجھ جائے اور آپ تک پہنچ جائے. اے ابو صالح، اللہ نے آج آپ کو ایسا بیٹا عطا فرما دیا ہے جو ولی ہے، میرا بھی محبوب ہے اور اللہ کا بھی محبوب ہے. ہم حضور شہنشاہ بغداد حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں آج ان کا ذکر کر رہے ہیں ہم اور جنہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہے، وہ اللہ کے بھی محبوب ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی محبوب ہے. جس رات آپ کی ولادت ہوئی نا جوانوں، اس رات میں جیلان میں جن عورتوں کے ہاں بھی بچے پیدا ہوئے. آج لوگ کہتے ہیں جو اولاد نہیں دعا کرے میرے غوث پاک کا صدقہ مانگے. ہم ولیوں کو خدا نہیں مانتے، انہیں اللہ کا محبوب مانتے ہیں، اللہ کا حبیب مانتے ہیں، انہیں اللہ کے کریم مانتے ہیں. جس رات میں آپ کی ولادت ہوئی اس رات میں جنان میں جن عورتوں کے ہاں بھی بچے پیدا ہوئے، اللہ رب العزت نے میرے غوث پاک کا صدقہ سب ماؤں کو بیٹے عطا فرمائے. اگلے جملے بھی اللہ کرے پہنچیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ تھوڑی تھوڑی توجہ آ رہی ہے. صرف بیٹے نہیں عطا فرمائے جوانوں، ذرا غور فرمائیے حضور غوث پاک سے پیار کرنے والوں، صرف بیٹے نہیں عطا فرمائے. علامہ صاحب قبلہ جیلان میں جتنے بھی بچے پیدا ہوئے اللہ نے سب کو بیٹے تو عطا فرمائے، لیکن میرے غوث پاک کا صدقہ وہ سب کے سب اپنے وقت کے ولی بنے جن کے ولادت کے صدقے سے ولایت بٹ رہی ہو. ان کی اپنی شان کا کیا کہنا ہو. اور آپ فرماتی یکم رمضان مبارک آپ کی امی جان فرماتی ہیں ولادت ہے، اور حضور شہنشاہ بغداد لوگ کہتے ہیں کہ مادرزاد ولی تھے. امی جان فرماتی ہے کہ آپ سحری سے لے کر افطار تک حضور شہنشاہ بغداد حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ دودھ نہیں پیا کرتے. آپ سے پوچھا گیا متى علمت انک ولی اللہ، آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ حضور شہنشاہ بغداد حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن جب میں چھوٹا سا بچپن میں مدرسے جایا کرتا تھا نا، میرے ارد گرد فرشتے چلتے تھے، اور جب میں مدرسے پہنچتا تھا وہ فرشتے کہتے تھے راستہ چھوڑ دو، دیکھتے نہیں اللہ کا ولی آ گیا. بچپن کا یہ عالم ہے. کئی واقعات بچپن کے ہیں، میں نے کہا پھر میں اشاروں میں آگے بڑھتا چلا جا رہا ہوں. بچپن کا یہ عالم ہے. حضور شہنشاہ بغداد حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے وہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا جن کے صدقے سے ولایت بٹ رہی ہے. لیکن اس کے باوجود میرے دوستوں غور فرمائیے گا، حضور شہنشاہ بغداد حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظاہری علوم حاصل کیے. باقاعدہ آپ نے پڑھا، باقاعدہ علم لدنی تو عطا ہے، لیکن باقاعدہ اس پہ ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے. کرامات تو ہم سنتے رہتے ہیں اور بے شمار سنتے ہیں. میں کہا کرتا ہوں اللہ کے بندو، مردوں کو زندہ کرنا تو میرے غوث پاک کے قدموں میں بیٹھنے والے کی شان ہے. ان کا علمی مقام عرض کرو. آپ خود فرماتے ہیں قصیدہ غوثیہ میں حضور غوث پاک خود فرماتے ہیں، فرماتے درست العلم حتی صرت کتبا، فرماتے میں علم پڑھتے پڑھاتے. ہاں بہت سارے لوگ باتیں کرتے ہیں. میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں اپنے انداز میں کہتا ہوں یار کوئی کچھ بھی کہے غوث پاک ہی غوث پاک اونچی آواز سے بولو نا یار جو غوث پاک کے دیوانے بیٹھے. غوث پاک یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں جنہیں اپنا منہ دھونا نہیں آتا نا وہ غوث پاک میں باتیں کرتے، جنہیں اپنے پاکی کے مسائل پتہ نہیں ہوتے وہ دلوں کا پاک کرنے کا ٹھیکہ لیے بیٹھے اور کہتے نہیں ہمارے دل اب یہاں پہنچے ہو. میں نے کہا بھائی صاحب تھوڑا نیچے آ جاؤ، تھوڑا سا نیچے آ جاؤ. غوث پاک آواز نہیں آ رہی مجھے. غوث پاک کی ہیں اللہ نے شان ظاہری علوم حاصل کیے. کتنے شیخ محقق لکھ رہے ہیں، فرماتے ہیں 33 سال میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے درس نظامی پڑھایا ہے. یہ باتیں نہیں ہم بس مرغی زندہ
مردہ زندہ، ہم اس پہ خوش ہو جاتے ہیں، یا کوئی جنت کا ٹکٹ دیا جائے گی، بس کوئی علم کی عمل کی بات نہیں کرنی ہے آپ نے، حضور غوث پاک کے نام پہ ہمیں جنت کے ٹکٹ مل جائے، ہم جائیں گے ان کے صدقے سے، لیکن ان کا علم ہی اللہ تعالیٰ نے جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، آپ خود فرماتے علم پڑھتے پڑھاتے، علم پڑھتے پڑھاتے، علم سے محبت ہے، 33 سال حضور غوث پاک نے پڑھایا اور آپ گفتگو نہیں فرمایا کرتے تھے۔ اب ذرا غور فرمائیے گا، میرے سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ خود فرماتے ہیں حضور غوث پاک کے ظہر کی نماز سے قبل حضور کا میں نے بیداری میں دیدار کیا، اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹا عبد القادر خطاب کیوں نہیں کرتے؟ عرض کی کیونکہ آپ کے والدین جو ہے نا وہ گیلان سے ہیں اور فارسی زبان ہے، یہاں فصیح اور بلیغ لوگ ہیں، میں کیسے کلام کروں؟ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹا عبد القادر اپنا منہ کھولو، فرماتے میں نے منہ کھولا نا، میری طرف دیکھیے گا، اشاق ذرا غور فرمائے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن لیا اور حضور غوث پاک کے منہ میں ڈالا۔ آواز نہیں آ رہی مجھے، تھوڑی تھوڑی آواز، یہ وہی لعاب دہن ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے میرے گھر کا کنواں کھارا تھا، میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کرم فرمائیے، حضور نے لعاب دہن کی خیرات عطا فرمائی، میں نے گھر میں جا کے کنویں میں ڈالا، سارے مدینے میں سب سے زیادہ کنواں میرے گھر کا ہی تھا۔ یہ وہی لعاب دہن ہے، جب غار ثور جائے تو حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں مبارک پر جب سانپ نے نس لیا تھا، تکلیف ہو رہی ہے، یہی لعاب دہن حضور نے عطا فرمایا۔ خیبر کا موقع ہے، مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فجر میں موجود نہیں، حضور نے فرمایا اے علی، علی کہاں ہے؟ کہا حضور آشوب جشن ہے، آنکھوں میں تکلیف ہے، کہا بلاؤ، کیا خیرات ملی؟ لعاب دہن کی خیرات عطا فرمائی۔ یہ وہی لعاب دہن ہے جب حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی آنکھ ہاتھوں میں لے کے کھڑے ہیں، عرض کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آنکھ چاہیے، کیا علاج ہوا تھا؟ حضور نے فرمایا تھا چل کے دیکھیں گے، کسی اچھے ڈاکٹر یا طبیب کا پتہ کریں گے، نہیں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہی لعاب دہن کی خیرات عطا فرمائی، اور اتنی ہی دیر لگی تھی، کوئی میڈیسن نہیں، کہا قتادہ آنکھیں کھولو کیسا دکھتا ہے؟ عرض کرتے ہیں رسول اللہ پہلے بھی دیکھا کرتا تھا، اب آپ کے لعاب دہن کی برکت سے اس آنکھ کی بینائی اور بھی تیز ہو گئی ہے۔ یہ وہی لعاب دہن ہے جب حضور شہنشاہ بغداد حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب میرے سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لعاب دہن کی خیرات عطا فرمائی ہے، اور آپ جب گفتگو فرماتے شروع میں چند لوگ آیا کرتے تھے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے لعاب دہن کی خیرات عطا فرمائی، فرماتے جب میں گفتگو کیا کرتا تھا نا، پھر 70 ہزار کا مجمع، کتنا؟ 70 ہزار کا مجمع۔ ابھی تو میں نے جملہ کمپلیٹ نہیں کیا، یہ حضور کے لعاب دہن کی برکت بتا رہا ہوں، یہ میرے غوث پاک کی شان ہے، ذرا غور فرمائے۔ کہتے ہیں ہم تو چند لوگ ہونا، ایک لمحے کے لیے لائٹ چلی جائے تو ہم خاموش ہو جاتے ہیں کہ بھائی ساؤنڈ نہیں چلا تو آواز کیسے جائے گی، ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی آواز بڑھائیں، پیچھے آواز کیسے جائے گی، چند لوگ بیٹھے ہوں تو ہم پریشان ہوتے ہیں، اللہ کرے میرے جملے آپ تک پہنچ جائیں۔ حضور شہنشاہ بغداد حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ جب خطاب فرمایا کرتے تھے نا دوستو، 70 ہزار کا مجمع بغیر ساؤنڈ کے میرے غوث پاک کی آواز کو سنا کرتا، سینکڑوں علماء قلم اور دوات لے کر بیٹھے ہوتے تھے، غیر مسلم آتے اسلام قبول کر کے جاتے، گناہگار آتے توبہ کر اٹھتے، مسلمان جو وہاں پر موجود ہوتے، اور جب آپ گفتگو فرمایا کرتے تھے کئی اپنے کپڑے پھاڑ دیتے، اور اس وقت بڑے میں ایک دو مثالیں عرض کر کے 2 باتیں اور کر کے بات کو اختتام کی طرف لاؤں گا۔ اس وقت ایک بہت بڑے حافظ الحدیث جن کا نام ہے محدث ابن جوزی، انہیں اپنے علم پہ بڑا ناز تھا، وہ کہتے ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے مرید ان کے دوست نے کہا یار کبھی آؤ نا حضور غوث پاک کی مجلس میں، وہ میں کہتے میں ایک دفعہ گیا، حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی محفل میں حاضر ہوا، اور شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو لکھ رہے ہیں، فرماتے آپ کی محفل میں ذرا غور فرمائے علمی مقام، ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی، حضور شہنشاہ بغداد حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر بیان کرنا شروع کی، محدث ابن جوزی بھی وہاں پر موجود ہے، وہ کہتے ہیں آپ نے ایک تفسیر بیان کی، دوسری، تیسری، چوتھی، یہاں تک کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے 11 تفاسیر بیان کی شاہ کریمہ۔ محدث ابن جوزی کہتے ہیں میرے دل میں خیال ہے، بات کوئی نہیں کی، کہا دل میں خیال آیا یہ 11 تفاسیر تو مجھے بھی آتی ہے، تو حضور غوث پاک کے نام کے جو مرید ہیں وہ کہتے ہیں جی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی مجلس میں جنب کچھ ملتا ہے، اتنے بڑے عالم ہیں، یہ تو 11 تفاسیر مجھے بھی آتی ہے، پھر علم کہاں ہے؟ حضور شہنشاہ بغداد حضور شیخ عبد القادر جیلانی کوئی بات نہیں ہوئی، کہتے میں نے دل میں سوچا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ اسی محفل میں اسی آیہ کریمہ کی اسی وقت میں 40 تفاسیر اور بیان کی، اللہ کرے شاید کو میری بات پہنچی گا، آپ اسی محفل میں 40 تفاسیر اور بیان فرمائی، اور محدث ابن جوزی کہتے ہیں وہ 40 تفاسیر میں سے ایک بھی میں نہیں جانتا، اور بات یہاں بھی ختم نہیں ہوئی،
بلکہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ مسکرا کے فرمایا جب 40 کا فصیل بیان ہوئی، فرمایا ابھی تو ہم نے قال کی بات کی ہے اور اب حال کی بات کرتے ہیں، ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ میرے غوث پاک رضی اللہ فرماتے درست العلم حتی صرت قطبا، علم پڑھتے پڑھاتے اللہ نے مجھے قطب بنا دیا جو حضور غوث پاک کے چاہنے والے ہیں، علم سے بھی محبت کرے۔ 40 سال مخلوق کو وعظ و نصیحت فرمایا، 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، اور حضور غوث پاک کا دیوانہ نماز پڑھتا ہی نہیں، وہ کہتا نام ہی کافی ہے۔ یہ مقصد تو نہیں نا محبت کا کہ ہم نماز بھی نہ پڑھیں، ہم کہتے ہمیں کوئی عمل کی ضرورت نہیں، محبت تو یہ ہوتی ہے کہ ان کی سیرت پہ عمل کیا جائے۔ تو حضور غوث پاک کی سیرت کا تو یہ عالم ہے کہ آپ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی، یاد رکھیے گا، بے نمازی ہے، آپ کا قول ہے، اور میں اگر کوئی بے نمازی ہے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہیں کرنا چاہیے، اور ہم کہتے ہیں نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بس یہ اصل میں ہمارا مزاج یہ بن چکا نا کہ ہمیں جنت کے ٹکٹیں کوئی بانٹتا جائے، بس کوئی کرام کے سنا دے دو چار، مزہ آ گیا، کیا بات ہے۔ تھوڑا سا سمجھے ذرا، یہ جو دور ہے حضور شہنشاہ بغداد، ہم جن کا نام لیتے ہیں ہمارے پیر، بلکہ میں یوں کہا کرتا ہوں علامہ صاحب قبلہ، ہم سب جن جن کے مرید ہیں، ہم سب جن جن کے مرید ہیں نا، وہ سب ان کے مرید ہیں۔ اللہ نے وہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ آپ فرماتے جو میرے سینے میں راز ہے نا دوستو، فرماتے اگر میں پہاڑوں پہ ڈالوں نا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، فرماتے اگر میں سمندروں پہ ڈالوں سمندر خشک ہو جائے، اگر آگ میں اپنے راز ڈال دو فرمایا آگ بجھ جائے، اور اگر مردوں میں توجہ کر دو نقامہ بھی قدرت مولا تعالی مردے اٹھ کے بیٹھے۔ کہتے اگر میں توجہ ڈالوں، یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا علمی مقام، اور پھر اللہ نے مقام اور مرتبہ کیا عطا فرمایا، اعلان سنیے ذرا، بات ختم کرنے کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ فرماتے قادمی، ناز دیکھو نا، یاد رہا غور فرمایا، ناز دیکھیں میرے غوث پاک، قادمی، میں نے سنا ہے صوفیاء نے لکھا بھی ہے، اگر کوئی ولی حضور غوث پاک کی بارگاہ میں جائے اور حضور غوث پاک کی بارگاہ میں یعنی بغداد جائے اور حاضری نہ دے، اس کی ولایت سلب کر لی جاتی ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں ولی 3 سائنوں سے بنتا ہے، 3 سائن پہلے ہوں گے، جیسے ہمارے یہاں کوئی فائل ہوتی ہے نا، سمجھا رہا ہوں تاکہ زبانوں کو سمجھ آ جائے، تو پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں جب جو پروسیس تھا کمپلیٹ ہو گیا، آخری سائن رہ گیا، دعا کرو یار ہو گیا نا تو کام بن جائے گا۔ سب سے پہلا سائن ولی بنتا ہی تب ہے جب ویریفیکیشن کر کے حضور غوث پاک پہلا سائن فرماتے ہیں، یہاں سے فائل مکمل ہوتی ہے، آپ سائن فرما دیں، پھر یہ فائل جاتی ہے حسنین کریمین کے بابا جان کی بارگاہ میں، چونکہ حضور غوث پاک کے سائن دے کر پھر مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ سائن فرماتے ہیں، اور جب یہ 2 سائن ہو جاتے ہیں اب یہ فائل پہنچتی ہے حسنین کریمین کے نانا جان کی بارگاہ میں۔ پہلی مہر جو لگتی ہے وہ حضور غوث پاک کی ہے، اور جس فائل پر حضور غوث پاک سائن کر دے مولا علی سائن کر دیتے ہیں، پھر میرے سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی سائن فرما دیتے ہیں، تو میرا رب اسے اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لیتا ہے۔ حضور شہنشاہ بغداد کی جب تک مہر نہ لگے سائن نہ کو ولی نہیں بن سکتا۔ اللہ نے فرمایا قادمی، بات سمجھیے گا، آدھی اللہ رکبت کل ولی اللہ، میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ جیسے محفل سجی ہے نا دوستو، یہ بیٹھے ہوئے میرے بھائی، میرے محترم دوست قبلہ زہیر رشید صاحب تشریف لائے، قاری صاحب تشریف فرمائے، محفل سجی ہوئی ہے، حضور غوث پاک نے اعلان فرمایا، علی بن حیتی خاص مریض سامنے بیٹھے تھے، سب سے اٹھ کے پہلے وہی پہنچے، سب سے اٹھ کے پہلے وہی پہنچے علی بن حیتی، اور جلدی سے حضور غوث پاک کے قدم پکڑے۔ عشق والوں سے بات کر رہا ہوں، سر میں روز ہی دیکھتا ہوں، اللہ کرے میری بات پہنچ جائے۔ قدم پکڑے نہ کہا حضور آپ کے قدم میرے سر پر ہے۔ میرے غوث پاک نے فرمایا علی بن حیتی تو نے آنے میں دیر کر دی، اللہ کرے میں سمجھا سکوں، اب وقت نہیں نا میں مقام میں ولایت کروں آپ۔ علی بن حیتی پاس بیٹھے، سامنے بیٹھے، محفل میں موجود ہے، وہیں سے دوڑے، اور حضور فرما رہے ہیں تم نے دیر کر دی۔ اللہ کرے جسیو تمہیں بات سمجھ آ جائے کہ علی بن حیتی جب میں نے اعلان کیا ہے نا، او خراساں کے پہاڑوں میں خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے مریدوں میں حضور قبلہ بابا فرید الدین گنج شکر جیسے شہباز بھی کھڑے ہیں، جن کے مریدوں میں خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی جیسے بھی کھڑے ہوں، وہ خواجہ خواجہ خان وہ پہاڑوں میں عبادت میں مصروف ہے۔ علی بن حیتی میں نے اعلان کیا، تم نے یہاں سے یہاں میں دیر کر دی، وہاں خواجہ صاحب نے پہلے لبیک کہا، حضور آپ کا قدم میری گردن پر نہیں، میرے سر پر بھی آپ کا قدم ہے، میری آنکھوں پر بھی آپ کی قدم ہے، جہاں رکھے۔ یہ
مرتبہ اور مقام ہے میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ. شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ اپنے مریدوں کی مجلس میں بیٹھے تھے, اعلان ہوا نا بغداد میں, انہوں نے وہی اپنا سر جھکا لیا. مرید پریشان ہو گئے, حضور نہ کوئی بات ہوئی, کوئی معاملہ نہیں, آپ نے سر جھکا لیا ہے. کہا ادھر حضور غوث پاک نے اعلان فرما دیا ہے, ہم نے گردنیں جھکا لی ہیں, آپ کا قدم ہماری گردنوں پر آ گیا. یہ شان ہے, یہ مقام ہے. بات ختم کر دی. اللہ اپنے دوستوں کو سلامت رکھے. عشق والوں سے آخری پیغام دیتے میں اٹھ رہا ہوں, شاید سمجھ جائیں بڑی گیارہویں والوں, اور بڑی گیارہویں منانے والوں, ذرا غور فرمائیں, موبائل چھوڑ دیں تھوڑی دیر میری طرف دیکھیے ذرا, یہ بات سمجھ لیجیے. یہ جتنے بھی آج حضور غوث پاک کا ذکر سن کر جھوم رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں یا بعد میں دیکھیں گے یا جھومیں گے, جن کے چہروں پہ مسکراہٹ ہے, ان کے چاروں پہ ابھی 12 نہیں بجے ہوئے, ان کے لیے بات عرض کر رہا ہوں. مجھے ابھی ذہن میں آ گئی, مولانا جامی رحمہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی. اور مولانا جامی الرحمہ کون ہے؟ سگد را کاش جامی نام بودے کہ آمد بر زبانت گاہے گائے. کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کاش آپ کی گلی کے کسی کتے کا نام جامی ہوتا, ایک بار تو آپ کے لبوں پہ آتا جامی دھرا آئے. مولانا جامی لکھتے ہیں, غور فرمائیے گا, یہ جو ہم بیٹھے ہیں نا, اب یقین جانیے ہم نہیں آئے. اب میں جو توجہ دلا رہا ہوں نا جلدی جلدی میں, ذرا غور فرما لیں. مولانا جامی رحمہ فرماتے ہیں, آپ نے لکھا کہ ایک دفعہ حضور شہنشاہ بغداد جمعے کا دن ہم مسجد کی طرف جا رہے ہیں, جو آپ کے ساتھ خلیفے تھے, مرید تھے, وہ ساتھ چلے. وہ کہتے ہیں ہم نے عجیب منظر دیکھا, توجہ ذرا دل کے کان رکھیے گا جبان, کوئی شخص بھی حضور غوث پاک سے ملنے کے لیے نہیں آ رہا. ہم بڑے حیران ہوئے بھائی. خلیفہ کہتے میرے دل میں بات ہے کہ آج کوئی آ ہی نہیں رہا ملاقات کری, ورنہ تو ہجوم اتنا ہے کوئی چھوڑتا نہیں. کیا بات ہو؟ کہہ رہے دل میں خیال آیا. کیا؟ اب بھی اپنے دلوں میں آج حاجتیں رکھ لینا, میرے رب میرے غوث پاک کا صدقہ ضرور کرم فرمائے گا. غور فرمائیے گا, دل میں خیال آیا. ایسے دل میں خیال آیا تو حضور غوث پاک نے دیکھا اور مسکرائے. آپ لوگ اس پہ بھی حیران ہو جاتے ہیں کہ دل کی بات کیسے پتہ چلی. اللہ کے بندے حضور غوث پاک کو فرماتے نظر تو الہ بلاد اللہ جمعن کہ خارج اللہ تن اللہ حکم اتصالی, فرماتے ساری کائنات میں میرے ہاتھ کی ہتھیلی پہ ایسے رکھی ہے جیسے رائی کا دانہ ہو. جب حضور غوث پاک کی نگاہ کا یہ عالم ہے, پھر میرے مصطفیٰ کی نگاہ کا عالم کیا ہو. اور فرمایا دل میں خیال ہے. ابھی خیال آیا تھا, حضور غوث پاک مسکرایا کرے, اتنی ہی دیر لگی, پتہ نہیں خلقت کہاں سے آئی. اتنے لوگ آئے, خلیفہ کہتے ہیں مجھے بھی دھکے دیتے دیتے پیچھے کر دیا. میں نے کہا یار یہ تو پہلے ٹھیک تھا, مجھے بھی انہوں نے پیچھے کر دیا ہے. اتنے لوگ کہاں سے؟ بس کہتے یہ بھی دل میں خیال آیا, تھوڑا رش تھما تو میں قریب آیا, اللہ کرے جملے سمجھا جاؤں اور پیغام کے ساتھ اٹھ رہا ہوں. کہتے جیسے میں قریب آیا نا تو دل میں یہ بات آئی کہ پہلے ٹھیک چل رہے تھے, رش اتنا بڑا کہ لوگوں نے مجھے پیچھے کر دیا. حضور شہنشاہ بغداد شیخ عبد القادر جیلانی مسکرا کے فرمانے لگے نہ اس بات میں راضی ہو نہ اس بات میں راضی. اگلے جملے اللہ کرے میں پہلے دعا کر رہا ہوں پھر جملہ عرض کر رہا ہوں, اللہ کرے کہ جملے پہنچ جائیں. حضور شہنشاہ بغداد مولانا جامی رحمہ اللہ, حضور شہنشاہ بغداد اور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے فرمایا لوگوں کے دل تو عبد القادر کی مٹھی میں رہتے ہیں, ہماری مرضی ہے ہم کس سے چاہیں. اگر آج کوئی تڑپ رہا ہے, پھڑک رہا ان کے نام پہ مچلتا ہے, تو یہ ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ہمارے دل اپنی مٹھی میں رکھے ہوئے ہیں. ہمارا کوئی کام نہیں, بس اتنی سی بات ہے. غوث پاک کسی کا مقام پتہ کر لو, کسی مقام والے سے پوچھو. جسے اپنے منہ دھونے کا نہیں پتا حضور غوث پاک کے بارے میں کیا بتائے گا. مقام پوچھنا مولانا جامی سے پوچھو, کہتے میرے پاس الفاظ ہی کوئی نہیں. مقام پوچھنا ہے تو پھر میرے امام کی بارگاہ میں چلو, ان سے پوچھو کہ حضور غوث پاک کا مقام کیا ہے. فرماتے تجھ سے در سے سچ ہے مجھ کو نسبت, میرے گلے میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا. اگر مقام پوچھنا ہے حضرت سلطان باہو سلطان العارفین کی بارگاہ میں چلو, ان سے پوچھو کہ حضور غوث پاک کون ہے. وہ فرماتے ہیں بغداد شہر میں ٹکڑے منسا تے کرسا میرا کیا ہے. اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پہ بھی چلنے کی توفیق عطا. علم سے محبت کریں, قرآن سے محبت کریں, اپنے بچوں کو دین پڑھائیں, نماز سے محبت کیجیے. میرے دوستوں مرید جتنے بیٹھے پیار کرنے والے نماز نہ چھوڑائیں. میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں نماز کے, جو لوگ اپنا سر اپنے رب کے سامنے جھکا دیتے ہیں نا, میرا رب انہیں کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتے. قرآن پڑھا کریں. آج کتنے والدین دکھی ہیں کہ اولاد کہنا نہیں مانتی, بدتمیزی کرتی ہے, چھوڑ کے چلی گئی, یہ معاملہ وہ معاملہ. میں ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جا رہا ہوں 2 جملوں میں, فزکس کیمسٹری بایو نہیں بتاتی ماں باپ کی سستی کا نام ہے, بس اتنا ذہن میں رکھیے. ماں باپ کا پتہ چلے گا یا تو قرآن پڑھ کے پتہ چلے گا یا میرے محبوب کا فرمان پڑھ کے پتہ چلے گا. قرآن پڑھیں. میں نے جہاں شروع کیا تھا وہیں ختم کر رہا ہوں کہ درود پاک کی عادت بنا لیجئے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من صلی علیہ فی یوم 50 مرہ صافحتہ یوم القیامہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے ڈیلی 50 دفعہ مجھ پہ درود پڑھا. کتنا؟ جن تک آواز پہنچ رہی ہے وہ بولنے خالی
اب آپ کی مرضی، اگلی بات سنیے، فرمایا جس نے ڈیلی 50 دفعہ درود پڑھا نا، میرے محبوب فرماتے ہیں کل میں خود اسے بلا کر اس سے خود مصافحہ کروں گا، ملاقات کروں گا۔ اب آپ کی مرضی ہے، میں دعا کر رہا ہوں اللہ کرے آج سے ہمیں درود پاک کی ایسی لت لگ جائے کہ کبھی بھی ہمارا درود پاک ناغہ نہ ہو۔ دوستوں درود پاک سے محبت کریں، کوشش کریں کہ اپنی عادت بنا لیں، پھر دیکھیں کیسے رحمتوں کے دروازے کھولتے ہیں۔ آپ نے ایک تسبیح درود پاک کی نہیں چھوڑنی، میرا ایمان ہے میرے آقا نہ آپ کو یہاں تنہا چھوڑیں گے، نہ قبر میں تنہا چھوڑیں گے، نہ حشر میں تنہا چھوڑیں گے۔ دوران گفتگو مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو اور یقیناً ہوئی ہوگی، میں ایک طالب علم ہوں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ کریم محبوب علیہ السلام کا صدقہ مجھے معاف فرمائے۔